الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایسا نایاب اور آسان وظیفہ بتاؤں گا جس کا ذکر کرنے سے سب سے پہلا کام جو آپ لوگوں کا رزق کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، فوراً دور ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ اگر شادی کا مسئلہ ہے یا اچھے رشتوں کا مسئلہ ہے یا اگر کوئی بیماری ہے تو یہ ذکر کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس بندے کی دعائیں فوراً قبول کرتے ہیں۔ آج جو ہم آپ لوگوں کو وظیفہ بتائیں گے وہ اصل میں اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اسم اعظم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ نام ہیں جس کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خصوصی اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور شب قدر بھی ہے، تو یہ وظیفہ اور بھی زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اصل اسم اعظم کون سا ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی یا ذاتی نام ہیں جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ بھی مانگتا ہے سو پاتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ انہیں دنیا اور دین میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ ملنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے اور گوں گوں فیوز و برکات کا حامل ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کے ایک خاص شان کے مظہر ہے۔ جو شان اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کے فیوز و برکات سے اسے نواز دیتا ہے اور اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کر کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اسی سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی، اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ لہذا اسم اعظم کی تلاش کرنے کے لیے ایک عام اصول پیش کرتا ہوں۔ جس آیت یا لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت، شان رحمانیت، شان جلالیت اور شان بدیت اور شان لطافت کا اظہار ہوتا ہو وہ لفظ یا آیت اسم اعظم ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے لفظ اللہ یا ایسی آیت جس میں یہ لفظ ہوگا اللہ ہمارا معبود ہے وہ اسم اعظم ہے۔ لہذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ ایسے ہی اللہ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم کرتا ہے، لہذا لفظ رحمان اور رحیم یہ ایسی آیت ہے جس سے رحمت باری کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے اور وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح ہم ہمیشہ سے قائم دائم اور زندہ ہے، جو شخص اسے حی القیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم دائم کر دیتا ہے، لہذا یہ لفظ بھی ایسی آیت ہے جس سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے کا مفہوم نکلے، وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اس کی ایک شان اور یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالا مال ہے۔ لہذا لفظ اللہ صمد اسم اعظم ہوا، اس لیے جو اسے اللہ صمد یعنی یہ کہتا ہے کہ تو میرا معبود بے نیاز ہے تو وہ اسے بے نیاز بندہ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی لفظ یا ذوالجلال والاکرام یا لطیف ہو یا چند کلمات ہیں جو اسم اعظم ہیں، کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی شان مضمر ہے جو ان الفاظ کے پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا اسم اعظم کا کثرت سے پڑھنے کے بعد جو دعا بھی اللہ کے حضور کی جائے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ کلمہ توحید کو اکثر اہل علم حضرات نے اسم اعظم کہا ہے، کیونکہ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت ہے، اس لیے اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ کلمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار ہے اور باقی ہر چیز کی نفی ہے، اس لیے اسے نفی اسبات کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو عرش عظیم پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ کو یہ ذکر بہت محبوب ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے اس کلمے کا پرچار کیا۔ احادیث میں بھی کلمہ توحید کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے، جس کی بنا پر اسے اسم اعظم قرار دیا جاتا ہے۔ چند احادیث حسب ذیل آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے
تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ عرش تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل کا عرش ہلنے لگتا ہے، حکم ہوتا ہے اے عرش ساکن ہو جا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کلمہ پڑھنے والوں کو بخش دے تاکہ مجھے سکون حاصل ہو۔ ارشاد ہوتا ہے میں نے بخش دیا۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تسبیح، تحمید، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر کہنا مجھے خطہ زمین کی ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ ہر راز کی کنجی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہوں تو ان کے لیے اس کا ورد ادھر ضروری ہے، انہیں ہر صورت نفی اسبات کے اس ذکر سے گزرنا پڑے گا، لہٰذا ہر اللہ کے دوست کو ہر صورت میں اس کا ورد کرنا پڑا، بلکہ یہی وہ راز ہے جس کے ذریعے سالک اپنی منزل عبور کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حضور توبہ قبول ہونے کے بعد طالب کا یہ ذکر شروع کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، اضافہ ہو، تو اس کے لیے ایک وظیفہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اس بات کا خواہاں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دے، رزق کی تنگی اس سے دور ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ روزانہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد باوضو حالت میں بکثرت کلمہ طیبہ پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسم اعظم کی برکت کے طفیل اس پر رزق کے اسباب آسان فرما دے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری بیماری میں شفا مل جائے، تو جو کوئی نیا چاند دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تمام امراض سے محفوظ رکھے گا اور کوئی بڑی بیماری اس پر حملہ آور نہ ہوگی، کیونکہ کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کرنا بے شمار امراض سے شفا کا باعث ہے۔ تو سامعین کرام، جو بندہ بھی اگر کسی رشتے کی تلاش میں ہے یا بچوں کی رشتے کی وجہ سے مسئلہ ہے، تو فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور عشاء کے بعد 100 مرتبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہے تو اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ ذکر کلمہ توحید سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف کا ورد کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں مانگنی ہوں وہ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر خاص متوجہ ہوگی اور اس کی ہر دعائیں قبول ہوگی۔ جو بھی مسئلہ ہے، کلمہ ورد، کلمہ توحید سب سے بڑا اسم اعظم ہے۔ تو معزز سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔